بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طالب علم کی زندگی میں ادب ہونا چاہیے۔ ادب رہن سہن، میل جول، لوگوں کے ساتھ معاملات اور زندگی گزارنے کے جو اصول اور ضوابط ہیں اس کو ادب کہتے ہیں۔ ادب سے ایک انسان کی زندگی تہذیب یافتہ اور شائستہ بنتی ہے۔ طالب علم کے لیے بھی علم کے حصول سے پہلے آداب کا سیکھنا اور آداب سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ ادب کی کتنی اہمیت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے پہلے ادب سیکھو اور پھر علم سیکھو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس ایسے شخص کا ذکر آئے جس کو اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہو، لیکن وہ آداب سے خالی ہو تو مجھے اس کی ملاقات نہ ہونے پر بالکل افسوس نہیں ہوگا۔ اور اگر میرے سامنے ایسے شخص کا ذکر آتا ہے کہ جو آداب کا حامل ہے، علم تو اس کے پاس زیادہ نہیں ہے، اس کی ملاقات نصیب نہ ہونے پر مجھے ضرور افسوس ہوگا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ادب کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک ہی کا قول ہے کہ کانوا یطلبون الادب ثم العلم، ہمارے جو اسلاف تھے وہ پہلے ادب سیکھتے تھے پھر علم سیکھتے تھے۔ اور انہی کا یہ قول ہے کہ کاد الادب ان یکون ثلث الدین، دین کے 3 حصے کریں تو 2/3 حصے یہ ادب ہوگا۔ حضرت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کانوا یتعلمون الہدی کما یتعلمون العلم، ہمارے اسلاف جتنی محنت، جتنی توجہ علم سیکھنے پر کیا کرتے تھے اتنی ہی توجہ آداب سے آراستہ ہونے پر کیا کرتے تھے۔ ابراہیم بن حبیب بن الشہید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے کہا یا بنی ایت الفقہاء والعلماء فتعلم منہم، علماء کے پاس جاؤ، فقہاء کے پاس جاؤ اور ان سے علم سیکھنے کی کوشش کرو۔ وخذ من ادبہم واخلاقہم وہدیہم، علم کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق، ان کے آداب، ان کی سیرت بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ فإن ذاک احب الی من کثیر من الحدیث، بہت زیادہ حدیث اور علم کے حاصل کرنے سے زیادہ مجھے پسندیدہ یہ ہے کہ آداب حاصل کیے جائیں اور اپنی سیرت کو سنوارا جائے۔ ابو زکریا یحییٰ بن محمد العنبری کہتے ہیں علم بلا ادب کنار بلا حطب، بغیر ادب کے علم اس کی مثال ایسی ہے جیسے بغیر لکڑیوں کے ایندھن کے آگ۔ وَأَدَبٌ بِلَا عِلْمٍ كَجِسْمٍ بِلَا روح، اور ادب تو ہے لیکن علم نہیں ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے روح کے بغیر ڈھانچہ ہے۔ ایک اور ہمارے بزرگ ہیں عیسیٰ بن حماد، وہ کہتے ہیں میں نے لیث بن سعد کو یہ کہتے ہوئے سنا جب وہ ایک موقع پر علم حدیث حاصل کرنے والے طلباء سے گزر رہے تھے اور ان طلباء سے ایسی بات محسوس کی جو طالب علم کی شان کے خلاف ہوتی ہے، تو کہنے لگے ما ھذا، یہ کیا کر رہے ہو؟ انتم الی یسیر من الادب احوج منکم الی کثیر من العلم، تمہیں بہت زیادہ علم حاصل کرنے سے زیادہ تھوڑا ادب حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو ادب کا حاصل کرنا اور ادب کے حسن سے آراستہ ہونا یہ ایک ذہین اور ہنرمند اور واقعی طالب علم کے لیے ایک زیور ہے جس کو اپنا کر اور جس سے آراستہ ہو کر وہ ترقی کے زینوں پر چڑھتا ہے، بلندی کے مقامات طے کرتا ہے اور اس کے اندر علم کا نور پیدا ہوتا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو قاضی القضات بنے، چیف جسٹس بنے، اس بلند مقام پر وہ کس طرح پہنچے، اس راز کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ما بلغ من بلغ الا بالحرمہ وما سقط من سقط الا بترک الحرمہ، کہ جو بھی بلندیوں تک پہنچا ہے وہ حسن ادب کو اختیار کرنے کی وجہ سے پہنچا ہے، اور جو بھی بلندیوں سے گرا ہے وہ ادب کو ترک کرنے کی وجہ سے گرا ہے۔ اس لیے ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ علم حاصل کر رہا ہے تو علم کا نور حاصل اسی وقت ہوگا جبکہ وہ آداب سے آراستہ ہو۔ اب کس چیز کا ادب اسے اختیار کرنا چاہیے؟ استاذ کا ادب، کتاب کا ادب، آلات علم کا ادب، جس جگہ سے وہ علم حاصل کر رہا ہے اس کا ادب، اور بھی بہت ساری چیزوں کا ادب۔ اور ہمارے اسلاف کس طرح ان آداب کا لحاظ کیا کرتے تھے،
عجیب و غریب اس کی مثالیں ہیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو علم سے پہلے آداب سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا